یہ جو مرزائیوں کا خیال ہے نا، مجھے میڈیکل سائنس کا مطلب ہے مرزائیوں کہ دنیا میں بہت کم ڈاکٹر ایسے موجود ہیں جنہیں مجھ سے زیادہ میڈیسن آتی ہے. یہ چاقو کی وجہ سے تو سٹروک جو ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا سٹروک تو وہ تھا جو اس کے دماغ میں ہوا، اس کو سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، سی وی اے کہا جاتا ہے اسے. وہ انفاق تو اندر بننا تھا نا، جب چاقو تو نیچے لگا ہوا ہے گردن میں، اگر جو تم نے فراڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کئی سال تک تو وہ چاقو آرام سے بیٹھا رہا، اس کا ایک ٹکڑا، اور کچھ نہیں ہوا، اور اچانک اس کو پھر اس میں سٹروک ہو گیا. اگر کسی انجری کی وجہ سے سٹروک ہونا ہو تو اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں ہو سکتا ہے. اور ہمارے پاس تو نہ ہمیں ایکس رے دکھاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کروٹیڈ اس کو آرٹری کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ کروٹیڈ کے پاس تھا. اگر کروٹیڈ کے اندر سے گزر رہا تھا تو اس کو تو مر جانا چاہیے تھا خبیث کے بچے کو. اور اگر اس کے پیچھے جو ورٹیبرل کالم ہے اور سروائکل کارڈ کی طرف گیا تھا تو اس کو تو اسی وقت پیرالائسس ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں بیوقوف بناتے ہیں یہ. اس کو انڈیپینڈنٹ سٹروک ہوا اللہ کی لعنت کے نتیجے میں، اور 9 سال اس سٹروک کے بعد 8 یا 9 سال زندہ رہا، جس میں سے 8 سال اس کو بالکل ہوش نہیں تھی کہ یہ کیا کرتا ہے. اصل میں ان دنوں خلیفہ مرزا ناصر ہی تھا، لیکن اس کو انہوں نے کمرے میں بدبو دار چیز کو رکھا ہوا تھا، اور یہ اپنا پخانہ ہاتھ سے اٹھاتا تھا، اپنے جسم پر ملتا تھا اور کھا بھی جاتا تھا. آپ بھی ڈاکٹر صاحب کھا جاتے تھے، بات کریں میں آیا ہوں اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جٹ صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ گالی اس پلاٹ پہ نہیں دینی ہے. آپ بات کریں، آپ کو بات سے جو بات یہ کا ڈاکٹر جواب ملے صاحب گا. یہ لفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ دینے والے ہیں. تو وہ تو آپ کو حوالہ دیں گے ساتھ میں. وہ ڈاکٹر صاحب آپ آپ کو بات حوالہ، کریں. میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو انگلینڈ کی سڑکوں پہ ناچتے پھرتے تھے اس کا حوالہ مجھے دیں نا پھر. یہ ڈاکٹر صاحب کون ناچتا پھرتا تھا؟ تو آپ ناچتے تھے، اور کون ناچتے پھرتے؟ میں آپ کو ویڈیو ابھی دکھاؤں آپ کی. ہاں دکھاؤ. وہ جو آپ گانے گاتے ہو ہائے ہائے ہم مر گئے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ہاں دکھائیں نا ویڈیو. جٹ صاحب تاری ڈکشنری بڑی خراب ہے، تسی تہاڈی ڈکشنری بھی نہ خراب ہے کھولنا. ڈاکٹر صاحب. اس دن تھی دسو بھج کیوں آئے ہو میر صاحب دے کولوں؟ تینوں جواب نہیں آیا، پسینہ چھٹ گیا خدا دی قسم. کون ایتھے سے تسی میر صاحب سے؟ چار کدے اوتھے جدو انہاں انڈین دی بروڈ تے جدو گئے سو پتہ جے؟ کون سی براڈ پر؟ وہ جو میں انڈین کے بروڈ پہ وہ آپ گئے بھجے ہوئے نہیں تھے، سن، انہوں نے آگے نکلو یہاں سے. بھجے نہیں سن. انہوں نے لا دیتا سی، انہوں نے لا نہیں دیتا سی. یار بھج گیا جی سر. ہاں، انہوں نے میں لا دیتا قسم سی. چکنا ڈاکٹر صاحب بھائی نو جان ذرا پانی نہیں سی تحمل نال، ملتا. دو تحمل نال، لفظ بول تحمل کے نال گل ڈاکٹر کرو. صاحب دی اپنی بولتی بند. اپنی تحمل نال گل کرو. تحمل نال گل کرو. ایتھے میوٹ کوئی کرو گے بھلن تو نہیں پھر آئے ہو. گل تے تسی نہ ہونی. تحمل نال گل کرو. اچھا تحمل دسو. نال گل کرو، نہیں تے تھلے جاؤ. جے ہاں جادے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو تھلے لانا ہے. ہاں تحمل نال گل کرو. ایتھے ڈاکٹر صاحب اچھا کریں جی بات. کرنے پہ دسو ہاں بتاؤ. دسو ڈاکٹر صاحب. کس انڈین کی بات کر رہے ہیں جٹ صاحب؟ وہ یار ابھی تمہارا بھائی پوچھ رہا ہے آپ مجھے بولو اور کس کی انڈیا کی. ایک ہفتہ ہو گیا جب آپ ڈاکٹر گئے صاحب تھے. یہ اسی کی اچھا بات کر وہ رہے جو ہیں، وہ سکھ گوترا کی بات گوترا جو کریں تھا. نا بھائی، سکھ. ہاں وہ گوترا کی جہاں سے آپ نکلے تھے جوتا ہاں چھوڑ کے، نہیں نہیں وہ نہیں، والی. بالکل بالکل. اب جٹ صاحب آپ نے پوچھا، ہم جواب دیں گے. اس نہیں نے نہیں تو پھر مجھے آپ کہاں کیوں بھاگے تھے ڈاکٹر میوٹ صاحب؟ کر دیا، کس اور نے؟ میں وہ سکھ نے، وہ اور تو وہ سب کو کر رہا قادیانی تھا ہے، ڈاکٹر آپ صاحب. آپ کا نے جماعت کا امیر صاحب آدمی کا ہے. ایک جواب نہیں دیا. قسم سے آپ پانی مانگتے رہے کہ مجھے کوئی پانی پلا دو. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کو میں نے کہا جھوٹ. اس نے مجھے بالکل، میں وہاں پر موجود تھا، بلکہ اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ وہاں موجود تھا، اور میں نے اس آپ کو، کیا میوٹ کیوں کر رہے ہو پھر؟ ہاں، اور میں نے اسے میسج بھی دیے. کھلا میں نے بھی کہا کرے میرا نا، میوٹ کھولو. اس سوال نے تو آپ میری جناب کر مجھے پیاری نہ دیجئے. صرف بہنا، میوٹ کیا. یہ ڈاکٹر صاحب بات میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کیوں بھاگے تھے بتائیں مجھے اچھا پہلے. تو بات سنے نا، سنائے نا. آپ جواب نے تو تو سن سنی لے. ہوگی بات کیا ہو رہی تھی. ابھی اچھا بات دسو کرتے ہیں. دسو سناؤ، میں چپ کر رہا. نہیں نہیں، تسی دسو نا کی گل ہو رہی تھی. نہیں تسی دسو نا، اتنے تینوں کوئی گل نہیں سانو سی پتہ ہی آئی. نہیں گل کی ہو رہی تھی. کیوں نہیں سی پتا؟ مینوں سارا پتا ہے. ہاں دسو پھر. تسی تو پانی کیوں مانگتے سو مینوں پانی پیاؤ؟ میں تے کوئی نہیں کہ ایسا کیا ہے تو تسی جھوٹ یار میں بول رہے آپ ہو. خود سنیا بھائی نوں پوچھ لو جڑے تھلے بیٹھے. تسی تے پانی مانگتے سو. تہاڈے کو جڑی زبان سی او تھیان نہیں ڈئی نہیں، سی. یہ تو میر بری صاحب دے بات ہے سامنے نا. یہ تسی تو گل نہیں کر سکے. قادیانی بات ہو گئی نا، جھوٹ بولنا جٹ صاحب. نہیں تو جھوٹ تو آپ سارا بول رہے ہیں ادھر بیٹھ کے.
آپ نہیں، میں قسم تو آپ سے اٹھائیں پوچھ بھئی رہا ہوں آپ کہ یہ بات ڈانس کیا دلیل نہیں سے ہوئی؟ کرتے بات کرنے قسم نہیں اٹھائیں آیا، اس کو نیچے اتار دیں، یہ دلیل سے نہیں بات نہیں کرنے اتار نہیں دیں آیا، یہ یہاں پہ یہی صرف تو نہیں مسئلہ بولنے ہے آپ آیا کا ہے۔ بس بات نہیں سننی نیچے بھوٹا جی، اتارنا ہے اور کوئی بھوٹا کام جی نہیں ہے ایک نیچے اور اتار دیں ایک منٹ جٹ صاحب تحمل نال تہاڈی ڈکشنری میں آپ کو بڑے دیر سے میں نے جٹ صاحب سے پہلے بھی بات کی ہے. جٹ صاحب بتائیں کیا بات کر رہا تھا میں. بات کر رہے تھے ہاں میں 1953 کے جس میں 20,000 لوگوں کو شہید کیا آپ کی جماعت نے تو ان ادھر کی بات کوئی کر رہا نہیں تھا. تھا شہید آپ جھوٹ بول رہے تھے کوئی حوالہ ہی نہیں تھا اس کو میں نے 4 حوالے دیے. آخر ایک حوالہ بھی آپ نے دیا آپ کا بھائی بیٹھا ہوئے آپ نے ایک حوالہ نہیں دیا تھا امیر صاحب کے سامنے آپ کی زبان نہیں لڑکائی آپ نے پھر ڈاکٹر ڈیری کو کہا کہ آپ آ جاؤ ڈاکٹر نہیں صاحب یہ میں نے 10 تو بندے کسی کو بٹھا نہیں کے جو آپ بلایا. تقریر کر رہے ہو نا کسی بندے کے سامنے آؤ تمہیں پتا چلے نہیں میرے نہیں سامنے نہیں بات کر سکتے تم نہیں جٹ صاحب اتنا نا غلط بیانی نہیں کرتے. میں نے تو میں نہ میری دیا بات سنیں رسول یہ کو آپ کا بلایا. بھائی بیٹھا ہوا ہے جس نے بولا آپ نے امیر صاحب میں یقین کریں میر آپ 2 سلیم کے منٹ میں کہنے پر اس نے مجھے میوٹ کیا. میر سلیم نے کہا کہ اسے نیچے اتار دو اس کے باوجود میں نہیں گیا. نہیں میر سلیم تو کہہ نہیں سکتا آپ وہاں سے بھاگے آپ نے نہیں کہا تھا بات کہ ڈاکٹر ہمارے ڈیرو پاس کو آ کے بات ریکارڈنگ کریں موجود ہے. او آرام سے بات کریں آپ کسی مجمع میں تھوڑی بیٹھے ہیں ادھر لاؤڈ اوے لگا باجی ہے میں آرام سے ایسے بات بات کریں کرتا ہوں آپ کو نہیں پتا میری آواز ایسی ہے تھوڑا آستھا کریں میرے کان دکھ کے تھوڑا سا آستھا آپ کریں تھوڑا سا ان کو پتہ نہیں چلے گا نا ڈاکٹر صاحب کو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر ڈیری کو کیوں بلایا تھا کہ میر صاحب میں سے نے بات تو نہیں کریں بلایا تھا بھائی میں نے یا تو میں اس نے خود بات ہی سنا نہیں وہ کی. کہہ رہے تو تم نے کہا تھا کہ بات کرو آ نہ کے یار خدا بالکل کی قسم نہیں اتنے ہمارے بھئی جھوٹے پاس شور نہ ریکارڈنگ پا استغفر جٹ موجود ہے. جٹ اللہ یا شور نہ اللہ پا مجھے شور معاف نہ کر پا دے ہاں نہیں آپ جٹ بات شور نہ کرے. پا جٹ یار صاحب تھلے ہمارے لاڑ پاس یار تم میری ریکارڈنگ گل کرن موجود دینا ہے. مینوں تے ہمارے پاس شور نہ پا ریکارڈنگ آرام نال موجود ہے. گل کرنا تینوں اور آرام میں نال قسم گل اللہ دی کرنی نہیں آندی بالکل ہے. میں تو کوئی مائک بھی نہیں لایا تینوں اونجی شور نظر آ رہا یار نہیں جٹ صاحب دی آواز ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ جٹ صاحب ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ہاں تو جٹ صاحب وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں کیا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کیوں بھاگے تھے ادھر سے بتائے نا پہلے نہیں میں تو کہ بالکل نہیں انہوں نے مجھے تو میوٹ پھر کیا آدھا گھنٹہ. ڈاکٹر ڈوسبرگ کو آپ نے کیوں بلایا تھا میں نے تو اس کو بالکل نہیں بلایا. ابھی آپ نے بلائیں کیوں کہا ضیاء تھا کہ رسول کو آپ اگر آؤ ضیاء میں نہیں رسول بات کر کہہ سکتا دے وہ کرے میں نے کبھی کسی کو نہیں بلایا. نہیں میرے سارے ادھر ہاں 150-200 بندہ تھا نہیں جہاں سے دیکھیں نا آپ جٹ بھاگ کے صاحب آئے یہ ہو تو غلط گل ہو گئی نا. آپ ثبوت کوئی ریکارڈنگ دکھا دینا ہمیں کیا ہاں پتا ہے ابھی لاؤ کون سا ثبوت لے آؤ. ہاں اور اس کی میں نے وہ تو رپورٹ ساری کی میری انڈین بہن حکومت. ساری دنیا نے دیکھا جب ڈاکٹر صاحب جوتا چھوڑ کے بھاگے نہیں ہم نے نہیں نہیں دیکھا بالکل نا لے آئے ہم نے تو نہیں آپ آپ نے لا دیکھا کر آپ دکھائیں. ثبوت اچھا تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہاں دکھائیں. ڈاکٹر ڈریوی کو پوچھو انہوں نے کیوں ڈاکٹر صاحب کہا تھا کہ آپ بات کریں میں نہیں کرتا نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا ضیاء کو. ضیاء سے بات ہی نہیں ہوئی میری. ضیاء صاحب چڑھے تھے آپ جب ڈاکٹر صاحب یقین کرو ہاں اے ضیاء آپ کا ادھر مجھے لگتا ہے حفظہ بالکل گیا کمزور ہے ہوگا مجھے تو کوئی نہیں ہے لیکن میں نے تو اس کو کہا تھا کہ یہ ریفرنس ہیں یہ ثبوت ہیں اور اس نے ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ ان پڑھ بولا سا اس بندہ پر ہے چھوڑ دیں اور وہ قادیانی اس تھا کو اس کی سچائی میں نے سننے کی رسپیکٹ ہمت رپورٹ نہیں دینے ہے کی. کی وہ ضرورت بھاگ ہی نہیں چکا ڈاکٹر صاحب اس کی سچائی سننے کی ہمت نہیں ہے وہ بھاگ گیا اب نہیں دیکھیں وہ بات میں اس دن صرف اتنی میری ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ قادیانیوں نے 20,000 لوگوں کو شہید کروایا. میں نے اسے ریفرنس دیے اس نے جھوٹ بولا. پہلے اس نے کہا کہ نہیں 200 شہید کروائے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے تو اس نے کہا کہ نہیں 2,000 شہید کروائے. اور اس پر میر سلیم نے اسے کہا کہ اسے اتار دو یا اس قسم کی اس نے میر سلیم نے خرافات کہی. اس کے باوجود میں وہاں پر تھا اور ڈاکٹر صاحب کافی میں دیر تک آپ کی میں وہاں بات پہ تھا اور اتفاق ان کرتا ہوں لوگوں میں نے مجھے ادھر موجود تھا میں نے سنا ہے آپ کی یہی بالکل سیم بات ہوئی ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہاں جی ان کی تو عادت ہے پتہ ہے جھوٹ بولنے کی آیا اوپر سب سے پہلے تو کہہ رہا ہے وہ آپ ڈانس پتہ نہیں کر رہے تھے تو یہ کر رہے تھے ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی نہیں یہ تو اب اس کے پاس اس یہ نے تو یہ پیدائشی بھی کہا جھوٹے کہ ہیں میری قادیانی ویڈیو سارے ہے. قادیانیوں کو تو حسرت ہے کہ میری فوٹو دیکھیں کہ بندہ کون ہے جو اتنا کچھ جانتا ہے. قادیانیوں کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری تصویر دیکھ لیں میں کون ہوں. اب یہ خود گئے ہیں میں نے ان کو نہیں کال سے نہیں اتارا وہ جٹ جو ہے نا ہاں میں نے جٹ کال سے اس ذرا کو نہیں اتارا لاؤڈ ساؤنڈ کرتا ہے. جٹ سے میری پہلے بھی بات ہوئی ہے 1-2 دفعہ. مطلب میں جٹ کو میں نے کہا کہ اپنی ڈکشنری میرے سامنے نہ کھولا کرے کیونکہ میں نے تو کبھی جٹ کو کچھ نہیں کہا اور اتنی بات ہوئی اور مجھے انہوں نے اتنا میوٹ کیا اس دن
اور پھر میں نے پنجاب کی گورنمنٹ کو ای میلز کی، کوئی 100 سے اوپر ای میلز مختلف لوگ، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے ہم اس کی تحقیق کریں گے، اور اس کی تصویر ادھر نظر آ رہی تھی، ہم نے اس کی ویڈیو بھیجی ہے، اور انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر یہ انڈیا میں موجود ہے تو یہ بچ کر نہیں جا سکے گا کہیں پر، کیونکہ قادیانیوں کے خلاف پہلے ہی پنجاب کی حکومت کو بہت ریزرویشنز ہیں۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ قادیانیوں کی جو موجودگی ہے نا، وہ گولڈن ٹیمپل پر حملے کی وجہ بنی تھی، اور یہ جاسوسی جو کر رہا تھا یہ قادیانی تھے جنہوں نے جاسوسی کی سکھوں کی۔ اسی لیے آپ خود سوچیں کہ قادیان میں 8% سے بھی کم آبادی ہے، اور پاکستان میں پورا چناب نگر ان کے قبضے میں حکومت پاکستان نے دے دیا، اور وہ چناب نگر قادیان سے کہیں بڑا ہے اپنے رقبے کے اعتبار سے۔ اور قادیان جو اتنا چھوٹا سا ایک قصبہ ہے جس کی ٹوٹل آبادی میرا خیال 1,00,000 بھی شاید، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں پر ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ میں سے یا 1.5 لاکھ میں سے 14,000 یا 11,000 ہے، اور قادیانیوں کی تعداد 8,000 سے بھی کم ہے۔ بلکہ یہ بھی بڑا اوور ایسٹیمیٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 800 ہو، 8,000 بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ انہوں نے کہا کہ 11% مسلمان ہیں قادیان میں، اور اس میں سے 8% جو ہیں وہ قادیانی۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 8% آبادی وہاں کیا تو پھر تو سکھوں کو بڑا صاف پتہ ہے کہ یہ زہریلے سانپ ہیں قادیانی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا تو اگر کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ قادیانی نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں انہوں نے تو خود اپنے لوگوں سے اتنا زیادہ جھوٹ بول رکھا ہے کہ ان کو اصل حقیقت نہیں بتا رکھی کہ قادیانی عقائد کیا ہیں، وہ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں، اور انہوں یہ بات تو عام قادیانی آپ کی کبھی یقین ہی نہیں کرے گا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ بیست ثانیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ناؤز باللہ، اللہ اس شخص پر لعنت کرے، مرزائی یہ کہتے ہیں کہ وہی شکل، وہی صورت، وہی ہر چیز، لعنت اللہ الکاذب۔ تو خیر وہ سکھ کی ہم نے رپورٹ کر دی ہے جی، اس کا میرے پاس کنفرمیشن ہے کہ وہ اس کا علاج کریں گے، اور وہ قادیانی ہے، وہ سکھ نہیں ہے، وہ شخص قادیانی تھا، اور اس کے بعد اس کو بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا، وہ میر سلیم کی براڈ پر گیا وہی شخص، اور اس نے کہا میر صاحب آپ کی مرضی کے خلاف تو کوئی بات نہ ہوئی، ویسے ہم نے تو کچھ آپ کا نہیں کیا، وہ براڈ ہی گر گئی۔ اور خیر ایسا تو بہت مرتبہ انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ، ایک دفعہ تو نہیں کیا۔ تو آپ بات تو اس پر کر لیں نا قادیانی کہ ہم کہتے ہیں کہ 20,000 لوگوں کو شہید کیا رہا، اور قادیانیوں نے شہید کروایا لاہور میں۔ ہم قادیانیوں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، ان میں میرے خاندان کے لوگ شامل ہیں، ہمیں موقع ملے گا ہم تمہیں ادھر پہنچا دیں گے جہاں پر تمہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ تو مطلب پاکستان کی حکومت ہے، جس دن پاکستان کی حکومت قادیانیت کے کلچز سے باہر آئے گی، ہم عام قادیانی کی تو بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ان جرائم پیشہ گروہ کی جو مرزا خاندان ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو اپنی آپ ایک بہن کی براڈ ہے، ہم تو وہ باتیں کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ابھی آ کے جس قادیانی کی مرضی ہے آئے کہ 20,000 لاہور کو قادیانیوں نے شہید کروایا، یہ ہمارا نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ یہی حقیقت ہے۔ السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں۔ یہ جو مرزے محسن بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا وہ جو مرزے کے اشعار ہیں نا کرم خاکی والے، کرم خاکی ہوں نہ آدم آدم، ہاں جی جی جی، ان کی ایک ویب سائٹ ہے askahmadiyat.org، ان کی تبلیغی ویب سائٹ ہے۔
وہاں پر انہوں نے پتہ ہے ایک اور دجل کیا ہے، انہوں نے زبور کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ زبور نمبر 22 اور آیت 6 میں لکھا ہے، پر میں کیڑا ہوں نہ انسان، آدمیوں کا ننگ ہوں اور قوم کی آر۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ انہوں نے زبور میں لکھے ہیں۔ تو یہی الفاظ اگر مرزا نے اپنے اشعار میں لکھ لیا تو کیا فرق پڑا؟ میں نے بڑا ڈھونڈ کے زبور کا 22 آیت نمبر 6 نکالی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، تو کیا میں سچ مچ میں کوئی کیڑا ہوں، انسان نہیں؟ جو لوگ مجھ سے شرمندہ ہوا کرتے ہیں اور مجھ سے حقارت کرتے ہیں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے میری ہنسی اڑاتا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے دجل کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سیم مرزے والے الفاظ جو ہیں وہ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ دیکھیں قادیانی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں ہیں، اور ان کے جھوٹ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ کبھی آپ کو ثبوت نہیں پیش کریں گے کسی یہ قادیانی کو آپ بات کرتے دیکھیں گے تو وہ منہ سے بات کرے گا، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، بس وہی جو میں کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ یہ قادیانیت ہے۔ جی قادیانی کبھی السلام کوئی علیکم ثبوت ڈاکٹر نہیں۔ صاحب۔ جی جی ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے، میں بھی ان کی بروڈ پہ گیا ہوں ایک دو بار، مجھے اتنا خاص علم تو نہیں ہے اس بارے میں، تو قادیانی کے بارے میں پہلے میں نے سنا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مطلب ہمارے دار اسلام سے باہر ہے نا، یہ تو میں پہلے بالکل جانتا تھا، پر اتنی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا تھی، یہ تقریباً مجھے ابھی پتا چلی ہے، کوئی 3-4 مہینے ہو گئے جب سے میں نے ٹک ٹاک پہ یہ لائیو پہ آنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے بروڈ پہ آتا ہوں یا ایک شاید بھائیوں کے بروڈ پہ کبھی کبھی جاتا ہوں نا، تو پہلے ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو قادیانی ہے یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ ان کا بروڈ کبھی کلیئر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں نا۔ ایک دو بار میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے، میں وہاں چلا گیا تو مجھے انہوں نے بس برین واش کرنے کی کوشش کی نا، کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے ہم جو ہے نا، میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہو؟ کہتا ہم تو بالکل مانتے نہیں ہیں، ہم تو اسے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ مجدد تھا، ایک مسیحا تھا، اس طرح نا کچھ گھما پھرا کے بات کر رہے تھے۔ تو پھر میں دوسری بروڈ پہ چلا گیا، وہ بھی قادیانی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کی باتوں میں بالکل مطلب اتفاق نہیں ہوتا نا، ایک بروڈ پہ چلے جاؤ تو ان کی کوئی سٹوری ڈفرنٹ ہوتی ہے، دوسرے بروڈ پہ چلے جاؤ ان کے تو وہاں پہ ڈفرنٹ سٹوری چل رہی ہے، مطلب جو ہے نا میرے جیسا عام بندہ بھی نا ان کو سمجھنے میں نا بالکل ناقص ہے نا، کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو بالکل تو بندے کو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ اور دوسری ملک بات صاحب، یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کا بس ایک ہی ڈبیٹ میں زیادہ تر اس پہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ احمد رضا ان کا بریلوی جو ہے ان کا سنیوں کا ہے جس پہ وہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اہل حدیث کو کافر کہا، فلانے کو کافر کہا، انہوں نے کہا کہ نکاح جو ہے ان کی ماں کے وہ ختم ہو گئے، فلانا ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ امام اعظم کوئی نبی تو نہیں تھے نا، اگر ہم ان پہ یقین نہ بھی کریں تو ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہم یہ ہے کہ انہوں نے ایک تشریح کی تھی، جس کو اتفاق ہے وہ اسے مانتے ہیں، جسے نہیں ہے وہ نہیں مانتے، تو ہمارا ماننا امام اعظم کو ضروری تو نہیں نا، پر انہوں نے تو نبی ایک لے آیا نا دوسرا اس کے مقابلے میں، مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ معاف کرے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ نبی ہے، اس سے زیادہ اس کو درجہ دیتے ہیں، تو یہ یہ چیزیں تھی میرے ذہن میں تھوڑی چل رہی تھی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کلیئر کر لوں۔ ہاں نہیں تو نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے تو سنا ہوگا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جی جی اگر کوئی سچ ہوتا تو وہ ہر جگہ وہی بات بتاتے۔ اب ان میں سے ہر ایک کا سچ لگ گیا کیونکہ سارا جھوٹ ہے، تو ظاہر ہے اس میں تضاد تو آئے گا، ہر کوئی نہیں، پر اپنی ڈاکٹر صاحب کہانی۔ یہ اگزامپل جو دے رہے ہیں نا مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی نا، اب دیکھیں نا امام اعظم کو ہر بندہ نہیں نہیں، نہیں اس کا بھی مانتا، میں آپ کو جواب دے دیتا مجھے ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اگزامپل کیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو نبی تھے ہی نہیں، تو اس کا کیسے بار بار اس پہ ڈبیٹ بنتی بھی نہیں ہے نا۔ ملک صاحب، آپ ایک جھوٹے شخص سے عقل مندی کی اور اچھی بات کی امید رکھتے ہیں، بس پرابلم یہاں پر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو امام ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل، امام شافعی، جتنے بھی امام ہیں، ان میں سے کسی کو ولی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں، ان میں سے کسی کو مجدد ہونے کا دعویٰ بھی نہیں، ان میں سے کسی کو کسی
नबूवत का दावा नहीं है, वो तो एक आम इंसान है। और हदीस जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके मुताबिक हर ज़माने में ऐसे इमाम डॉक्टर आते साहब मैं रहेंगे। आपको और रोक के क्वेश्चन कर सकता, फिर मुझे भूल जाएगा, जी माजरत जी, चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ज़रूर आपने कहा करें। कि इमाम हनफी और इमाम हम्बल, आप उन इमामों को इमाम आजम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उन इमामों के दर्जे में और इमाम आजम के दर्जे में फर्क नहीं है? वो तो इमाम आजम तो बाद में आए हैं, जब अशरफ अथानवी साहब आए थे उनके साथ, वो दोनों स्कॉलर थे, ठीक है, उनकी आपस में डिबेट थी, एक कहता कि चीजें इस तरह है, दूसरा कहता इस तरह नहीं, दूसरी तरह है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में। पर आप उनको इनके साथ कंपेयर तो ना करें ना, कि हनफी हमली ये जो इमाम है, ये तो इनको तो सब मानते हैं, चाहे कोई हाँ शिया मतलब वहाबी है या सुन्नी है या जो भी है, हम्म। देवबंदी है। हाँ देखें, इमाम आजम जो हज़रत गौस रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप मैंने कहा नाम ये, बताएं जिन्हें आप इमाम आजम कह रहे हैं। मैंने तो इनका ज्यादा सुना है, इनकी ब्रॉड पे ना, ये इमाम आजम बरेलवी, ये क्या इनका हाँ, नाम है, अहमद रज़ा बरेलवी जो हैं। अहमद रजा भी, ये तो इन पे अटैक कर रहे होते हैं ना हर टाइम, मतलब उनका नहीं नहीं हवाले नहीं, दे रहे आप होते हैं सुन कि लें, हाँ जी। जो वो इमाम हैं अपने वक्त के, हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और वो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले थे। आपको इल्म है ना इस बात का? जी जी बिल्कुल, और जो अशरफ थानवी साहब थे वो किसके मानने वाले थे? उनका मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन पता कर लेते हैं, आप बता दें। ना, मुझे मुझे तो नहीं पता, मैं तो सीख रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ देखें, कि दो। ये जो अहले सुन्नत है, वो इमा 80% मुसलमान अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले हैं। और बरेलवी और देवबंदी भी इमाम अबू हनीफ़ा के हैं। और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप ये बात समझ जाएं कि ये जो मसलक है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब हुक्म की फर्माबरदारी में है। जी और उसके मसलक का मकसद कुरान और सुन्नत को बदलना नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत पर इज्तिहाद, इस्तिंबात, क़ियास करना है, और उन मसाइल का हल पेश करना है जिन मसाइल का हल डायरेक्टली कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। आप समझ गए ना, ज़माना बदलता है, मसाइल भी बदलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग, और इमाम कौन होता है जिसे आप शरई कोर्ट में जज मुकर्रर कर सकें? इमाम, ये जो फ़िक़्ह है उसकी अंग्रेजी है जूरिस्प्रूडेंस, कानून को कहते हैं। ये जितने भी इमाम आए, इन्होंने कानूनी फतवे दिए हैं। कौन सा कानून? शरिया का कानून, इस्लाम का कानून, कुरान और सुन्नत में जो बयान किया गया है। तो उसकी हैसियत अगर आप समझें, हम तो इमाम कहते हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक जज की होती है। आप जिस मियार पर किसी को जज मुकर्रर करते हैं, तो ऐसे ही आदमी को जज बनाएंगे जो कानून को बहुत अच्छा जानता हो, वरना तो वो गलत फैसले करेगा ना। तो तो डॉक्टर तमाम साहब ये इमाम जो जो, हैं वो शरिया के जज हैं, और उन्होंने सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में और आपके हुक्म के मुताबिक उन मसाइल का हल पेश किया है, कानूनी हल, जो ज़माने बदलते ज़माने के साथ आए। ये इस्लाम की एक मुसलसल अपडेट है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मसलक जो भी हो, उसकी जो बुनियाद है वो कुरान और सुन्नत ही है। इसलिए मुझे किसी मसलक में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। जिस तरह दो जज का फ़ैसला मुख्तलिफ हो सकता है, फ़ैसले की बुनियाद हल्की सी, आर्गूमेंट मुख्तलिफ हो सकता है, इसी तरह के फ़रोई इख्तलाफात हैं। और ये बात मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद भी जानता था कि इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में चंद फ़रोई हैं, लेकिन बुनियादी असूल एक ही है, और वो कुरान और सुन्नत है। और ये जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी हैं, ये तो माशाल्लाह अहले सुन्नत में आए, इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले थे। उनके अक्सर फतावाजात बिल्कुल ठीक हैं, और वो ना सिर्फ ठीक हैं बल्कि उनकी एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत का मसर हैं वो। लेकिन इमाम का हर फतवा ठीक होना कोई है नहीं। दूसरे इमाम के फतवे में और कुरान सुन्नत में एक वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि कुरान और सुन्नत हम पर फ़र्ज़ है, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। लेकिन इमाम जब उस पर इज्तिहाद करके या क़ियास करके
یا استنباط کر کے فیصلہ دیتا ہے تو وہ ہم پر فرض نہیں ہوتا ہے, وہ ہم پر واجب بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور وہ اس علم کا مالک ہے تو ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن جب کوئی نبی کہے اپنے آپ کو اور نعوذ باللہ پھر کہے کہ میں تو وہی ہوں, بیشتر ثانیہ ہوں, پھر اس کی تو ہر بات فرض ہو جاتی. اس میں اور امام میں کمپیئر کرنا تو بیوقوفی کا کام ہے. اور مرزا نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اس کے آنے کے بعد ہر بات کا فیصلہ اس کے الہام اور قرآن سے ہوگا. اس نے کہا کہ پہلے اس کا الہام آئے گا پھر قرآن آئے گا, اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے الگ کر دیا. آپ جانتے ہیں یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے اس کا فتویٰ. تو ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے, خدائی کا دعوے دار ہے, کہتا ہے انت منی بے منزلاتی بروزی, اللہ نے مجھے کہا تو بھی میرے جیسا خدا ہی ہے. انت منی بے منزلاتی اولادی, تو میری اولاد کی طرح ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہوئی ہے, اس کے الہام ہے. انت منی بے منزلاتی ولدی, تو میرے بیٹے کی طرح ہے. یہ تو وہ مرتد ہے. اور اگر کوئی قادیانی اس کے فتاوا اور اس کی خرافات کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو بڑا ہی لعنتی قسم کا ہے. اور امام ابو حنیفہ نے خود کہا تھا کہ اگر میرا کوئی فتویٰ قرآن اور سنت کے خلاف یا مسلمہ اصولوں کے خلاف ثابت ہو جائے تو اسے تم ترک کر دو, اسے پھینک دو. اور بالکل ٹھیک کہا تھا امام ابو اچھا حنیفہ نے. ڈاکٹر صاحب یہ جو 4 امام تھے, حنفی, حنبلی اور باقی دو جو تھے مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ چاروں ٹھیک امام تھے نا؟ مطلب جو ان کو بالکل ماننے والے ٹھیک ہیں ہے وہ جی, 100% ٹھیک ہے. جی جو ان کو ماننے والے ہیں اس کے بندے جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ان بالکل میں اور ٹھیک ہم نے کوئی اختلاف نہیں. حنبلی ہو بالکل گئے, ٹھیک, ہم حنفی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں, ہم بالکل دونوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا تو ہے. تو پھر مطلب یہ سسٹم چینج کہاں جا کے ہوا آگے؟ مطلب ابھی یہ جو مثال کے طور پہ بریلوی اور دیوبندی بن گئے, اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ چیز جو ہاں سمجھ آتی کہ دیکھیں, پوری دنیا میں آپ دیکھو نا تو یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی پائے جاتے ہیں. اور ضروری ہے ہمارا اشرف تھانوی صاحب کو ماننا یا امام اعظم بریلوی کو ماننا؟ مطلب بالکل نہیں اس کے ضروری, بغیر بھی تو کام چل رہا تھا نا پہلے, تو بالکل پھر ایسا کیا نہیں, ضرورت پڑی کام ہمیں؟ نہیں چل رہا تھا, یہ آپ سمجھ لیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو امام ہے نا, یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں, اب اس پچھلے 30-40 سال میں یا 50 سال میں کلوننگ شروع ہو گئی. ہم انسان میں سے انسان کو بنا سکتے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ بات سچ ہے نا. انہوں نے تو ڈالی دی شیپ بنائی, پھر بعد انسانوں کے کلون کیے. انسان میں سے اس کی کاپی بنانے پر حاوی ہو گیا, اگرچہ وہ کاپی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ اولم یرئی الانسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور آگے لکھا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم, کہ میں تمہیں دوبارہ ویسے ہی پیدا کروں گا جیسے پہلی مرتبہ کیا. انسان نے اسی اصول پر انسان میں سے انسان کی کاپی بنانا شروع کر دی, اگرچہ وہ کاپی پرفیکٹ نہیں ہے اس وقت, لیکن اس پر اب ایک فتویٰ بنتا ہے نا کہ کیا وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم, کہ یہ تو میرا کام ہے کہ میں تم میں سے پیدا کروں گا. اب انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں بھی پیدا کر کے دیکھ لیتا ہوں, دیکھو کیا بنتا ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا وقت کی ضرورت ہے امام, تو اس کا مطلب ہے یہ آتے رہیں گے؟ مطلب ہمیشہ بہت آتے رہیں گے اور آنے چاہیے. تو ہم اسی طرح یقین کرتے رہیں گے؟ مطلب امام اعظم کے بعد کوئی اور آ جائے, اشرف تھانوی ہاں صاحب کے بالکل, بعد آپ کو کوئی اور آ یقین کرنا پڑے گا, کیونکہ امام اعظم جو ہیں امام احمد رضا بریلوی نے جو فتاویٰ دیے ہیں وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے ہیں, اس زمانے کی ضرورت تھی. زمانہ بدلے گا تو اور امام بھی آئیں گے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے ولایت کا, وہ تو جج ہوں گے, بڑے بڑے علماء ہوں گے. احمد رضا بریلوی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے سینکڑوں پر ڈاکٹر کتابیں صاحب یہ لکھی. لگانا ساتھ ضروری ہے کہ بریلوی اور دیوبندی؟ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے, یہ ہاں کیوں نہیں لگایا دیکھیں, گیا؟ چونکہ وہ بریلی سے تعلق ہے ان کا,
تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ نہیں کہہ ابھی دیں تو کہ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھ لو جہاں جہاں انڈین پاکستانی مطلب ہے، انہوں نے بریلوی اور دیوبندی کے اوپر نام علیحدہ علیحدہ مسجد بنائی ہے. میں تو دونوں میں نماز پڑھ ہاں لیتا ہوں، نہیں وہ سچی بات جہالت ہے. ہے نا. نہیں ہاں دیکھیں، جی آپ جہالت کو، اگر وہ دونوں جو جو دیوبندی ہے وہ ایک مدرسے کا نام ہے، اگر آپ کو علم نہیں، وہ ایک شخص کا نام نہیں ہے دیوبند. دیوبند میں ایک کونسل ہے علماء کی جو فتویٰ جاری کرتی ہے. تو چونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے بدقسمتی سے، تو انہوں نے اسے دیوبندی کا نام دے دیا، جو دیوبند کے مدرسے کے فتوے کو مانتا ہے. میں ڈاکٹر آپ کو اس صاحب، سے ہم نے اچھا مسجد بنائی پاکستان میں میرے والد صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو ڈاکٹر صاحب، ہم نے مسجد بنائی میرے والد صاحب نے پاکستان میں نا، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ کم از کم 4-5 سال ہمیں لگ گئے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ ہم رجسٹر کروانے کے لیے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بریلویوں کی ہے یا دیوبندیوں کی مسجد ہے یا شیعہ کی ہے، مطلب کون سی ہے. ہم نے غلط کہا یہ سوال صرف، پوچھا انہوں نے. ہم نے کہا یہ سنیوں کی ہے. کہتا ہاں نہیں، ہم نے یہاں رجسٹر کرنی ہے، لگانا ضروری ہے. ہمیں بتایا گیا کہ بریلوی نہیں نہیں کی ہے یا نہیں، انہوں نے دیوبندی کی غلط ہے. بات کی. کیونکہ اگر بالکل. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ اہل اسلام کی ہے مسجد تو کافی ہے وہ. پر ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا نا اس طرح، آپ خود بھی جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں، نہیں، یا مجھے انڈیا کا تو پاکستان نہیں کا پتا. کانسٹیٹیوشن ایسا ہی کہتا ہے، وہاں بالکل. کہیں نہیں لکھا. میں نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن سارا پڑھا ہے. یہ 250 صفحے کی کتاب ہے، اتنی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، اور بڑی آسان زبان میں. پاکستان کے جو آئین پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اپنا یہ جو ہے مسلک ظاہر کریں. پر ہم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو ہاں ظاہر بس کرنا غلط پڑے گا. پوچھا نا. میں آپ سے ہاں یہ جی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جی. اس کو رٹ کر دیتے عدالت میں تو ان کی بینڈ بج جاتی. اچھا. ہاں جی. صحیح. تو یہ جو امام ہے نا، یہ آتے رہیں گے اور آنے چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن مرزائی جو ہے نا، مرزائی دھوکے پہلی بات تو ہے مرزائی جاہل ہیں. آپ کو سچی بات بتاؤں، مرزائیوں میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں چند ایک گنگلیوں پر گنے چنے، لیکن اکثریت ان کی، میں آپ کو بتاؤں، جب میں مرزائیوں کو میں اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ آپ شاید سوچ بھی نہ سکیں. یہ ان کے ہاں ایک کہاوت بڑی مشہور بات ہے، کسی بھی مرزائی فیملی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا ہماری لڑکی تو پڑھی لکھی ہے، ہمیں 10ویں فیل لڑکا ملتا ہے اس کے لیے. اسی لیے قادیانی لڑکیاں باہر ہنٹ کرتی ہیں لڑکے، اور مسلمانوں کے لڑکوں کو قادیانی بنانا چاہتی ہیں پریفریبلی. اس کی ایک وجہ ہے، ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. قادیانیت میں بڑے بڑے جاہل موجود ہیں، ایسے. اور آپ دیکھیں، آپ میری ایک بات سنیں. ظاہر ہے کہ بعض لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہے، لیکن اکثریت جو آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ کو ان کے لہجے میں گوار پن جھلکتا ہے. جب ایک گاؤں کا ان پڑھ شخص آپ سے بات کرتا ہے، مطلب کوئی انسلٹ نہیں کر رہا اس کی، مجھے بڑی عزت ہے میرے دل میں وہ لوگ جو دنیاوی طور پر نہیں پڑھے لکھے، ایسا کوئی نہیں، لیکن ان کا علم کم ہے نا، تو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا انہیں. تو یہ جو قادیانی آپ سے سوشل میڈیا پر بھی بات، ابھی یہ جٹ صاحب مجھ سے بات کر کے گئے تھے، آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں؟ جٹ صاحب شاید اسکول میں بھی، اب مجھے تو نہیں پتا، جٹ صاحب برا نہ مننا تسی میری گل دا، مطلب جٹ صاحب بس نام کے پڑھے لکھے ہیں، اور وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کسی کے سامنے آ کے جھوٹی بات کہہ دینے کا بہت شدید گناہ ان کی نظر میں نہیں ہے. تو قادیانیت کے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے، اور انہیں سوٹ کرتا ہے وہ جاہلوں کا ٹولہ، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ جاہلوں کا ٹولہ تعداد میں کم ہو، اور انہوں نے ایک خاص سٹائل رکھا ہوا ہے اپنا. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، مرزا قادیانی نے تو کہا کہ خلیفہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف اس نے بات کی اور انجمن قائم کی جو لاہوریوں جس کی پیروی کرتے ہیں. تو انہوں نے اب خدائی خلیفے کے نام سے خلیفے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، حالانکہ حکیم نورہ کبھی اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح نہیں اس نے کہا. تو آپ مجھے بتائیں، آپ ایسی جماعت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جاہلوں کی جماعت ہے نا، ایسی شدید جہالت والوں کی جماعت تو آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ جب مرزائی آپ کو کہے نا کہ اس کے یہ دیکھو تمہارے امام نے یہ کہا، تو سیدھی بات ہے کہ بھی ہمارے امام نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کہہ دی، ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے امام نے ہمیں اجازت دی ہے.
امام ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ جو چیز میری قرآن سنت کے خلاف ثابت ہو جائے یا غلط ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دو، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھوڑی ہے کہ میں نبی اور امام میں بہت بلکہ امام تو نہ ولی ہوتا ہے نہ مجدد ہوتا ہے، وہ تو ایک عالم شخص ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اور اللہ کا بزرگیدہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا علم خدا تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس لیے خدا تعالیٰ کے بزرگوں میں ان کا ہم شمار کرتے ہیں اور انہیں امام کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہے، نبی جب آتا ہے، دیکھیں مرزا قادیانی کے میرے پاس ریفرنس موجود ہیں، مرزا قادیانی مرتد سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا مسلک کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حنفی ہوں۔ ایک اور موقع پر کسی نے پوچھا، اس نے کہا میں اہل حدیث میں سے ہوں، اور اس کے جو عقائد قادیانیوں کے ہیں نا وہ اہل حدیث کی طرف زیادہ ہیں، یہ میں آپ کو صاف بات بتا دوں۔ اگر کبھی آپ ان کے درمیان رہ کر دیکھیں کہ یہ ان کی پریکٹس کیا ہے تو وہ اہل حدیث کی طرف ہے۔ ان کے ہاں 2 کتابیں ہیں، ان کو یہ فقہ احمدیہ کہتے ہیں، وہ فقہ حنفیہ ہے اصل میں، اس کو انہوں نے بدل کے ایک، میں کہتا ہوں حالت خراب کی ہوئی ہے ان کی انہوں نے، اور لیکن اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا تو فقہ بھی فقہ حنفیہ، یہ اپنے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر مرزا قادیانی سے انہوں نے پوچھا کہ تم اپنا مسلک بتاؤ، اس نے کہا میرا کوئی مسلک نہیں، نہ میں حنفی، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اس کی کتاب کا ریفرنس ہے، نہ میں حنفی ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مرزا قادیانی نے نہیں کتاب میں لکھی، بلکہ یہ بات جو تھا مولوی جو عبد الکریم تھا یا حکیم نورہ، انہوں نے لکھی، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے۔ جب دنیا میں کوئی نبی آتا ہے نا تو ہر مسلک کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی بڑی وجہ ہے آسان سی، مسلک کیا ہے؟ مسائل کا حل پیش کرنا۔ اب آپ کے درمیان نبی آ گیا، اب وہ تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے اس کو تو وہی الہام ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مسائل کا ایسا بتائے گا جسے جو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو مرزا تو نبوت کا دعوے دار ہے، اور ہمیں سوائے گند کے اس کے اندر سے کچھ ملتا ہی نہیں، اور اس کی دعوے نبوت جو ہے وہ بھی ایک جھوٹ اور گندگی پر منحصر ہے لوگوں کو۔ اسی لیے مرزے کو ماننے والے لوگوں کو آپ گروپ فوٹو دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑا لانتی اور چوڑا وہاں پر بیٹھا ہوا، جس جہالت میں ید تولا حاصل ہے انہیں۔ تو خیر ملک صاحب چلے گئے ہیں یا ہیں؟ جی وہ چلے گئے۔ ہاں مسلک پر تو ہم کبھی کسی سے بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ یورپ میں تو آپ کے ساتھ ہر مسلک کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کسی مسجد میں چلے جائیں۔ یہ تو اسلام کے دشمنوں نے ایسی دشمنی کھڑی کی ہوئی ہے، ورنہ تو مسلک پرابلم ہی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، سسٹر بھی آئی ہیں، اور یہ کوئی کویسچن پوچھنا چاہیے آپ؟ سسٹر نوری بھی ہیں اور دوسری جو سسٹر ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر بات کیجیے گا، آپ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر ایک یہاں پہ مسجدوں میں بھی کہتے ہیں وہ کہ فلاں کی مسجد، ویسے میں نے یہ جتنا عرصہ کبھی دیکھا نہیں ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو کسی بھی مسجد میں کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں فلاں جو ہے وہ یہاں نماز پڑھیں گے، فلاں مکتبہ فکر والے جو ہیں وہ یہاں نہیں پڑھیں گے، ایسا نہ کوئی، میں نے تو اپنے اس میں نہیں دیکھا نہ سنا ہے کہ کوئی کسی کو کہیں پہ منع کرے۔ دیکھیں مطلب ہمارے یہ ہاں جو زیادہ، امام ہیں نا مسجدوں کے میرے بہن، وہ 2 جی طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا اور بعض ان میں حفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے،
بعض امام ایسے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے اسلام کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا. جو تو عالم ہیں اور حافظ بھی ہیں اور امام بھی ہیں وہ تو آپ کو بالکل یہی باتیں بتائیں گے جو حقیقت ہے. یہ جو فرقہ بازی ہے نا اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات بعض امام جن کو بہکایا گیا اور یہ فرقہ بازی کھڑی کی گئی ان کی جہالت کے سوائے اس میں کوئی نہیں ہے. دوسرے قادیانیوں اور ان جیسے گروہوں نے ایک خاص پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی اس صورت حال میں. انڈیا میں بھی اتنی نہیں ہے پریولنٹ جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں. بریلی تو انڈیا میں ہی ہے نا, اور اسلامی ملکوں میں تو یہ بالکل نہیں ہے. یہ پاکستان انہوں نے ٹارگٹ کیا اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنے والا قادیانی. تو آپ سوچ لیں انہوں نے قادیانی تو ایک خاص گروہ کرتے ہیں, پھر اس کو مسلمان کے مدرسے میں بھیجتے ہیں, اس کا حلیہ بدلتے ہیں اور پھر مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ انہوں نے بڑا آزمایا ہے. اور قادیانیوں کے بارے میں ایک بات جب انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بات کرتے ہیں قادیانیت کے بارے میں, جو جاننے والے ہیں, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب ہم سنتے ہیں جو پولیٹیشنز ہیں بڑے سینئر اور بڑے وزیر رہ چکے ہیں یا اس قسم کے لوگ, تو وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جی ہاں, تو ان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ خاص طور پر ان کی ایک اسپیشلٹی ہے قادیانی کہ یہ آپ کے انڈر ہینڈ آپ کی جاسوسی کریں گے, آپ کے راز بیچیں گے. جیسے انہوں نے انڈیا میں سکھوں کے خلاف جب گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا تو سکھوں کی جاسوسی کرنے والے سب قادیانی تھے. تقریباً 90% قادیانی بڑی شد و مت سے سکھوں کی جاسوسی کر رہے. اور یہ بات سکھ بھی جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ قادیانیوں نے سکھوں کی بینڈ بجوا دی اس وقت. اور اصل دشمن جو تھا ان کا اس وقت قادیانی تھا, وہ انہوں نے کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی فیور چاہتے ہوں گے, لیکن انہوں نے سکھوں کی بینڈ بجوا دی. وہ گولڈن ٹیمپل کا کوئی نقصان نہ ہوتا اگر قادیانی جاسوس. اور اسی طرح یہ پاکستان میں بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہیں, پھر یہ اپنے آدمی انسٹال بھی کرتے ہیں. اور یہ سب ایک خاص خاندان اور ایک خاص گروہ کے فائدے کے لیے ہے. اور آپ یقین کریں 90% قادیانیوں کو نہ اس چیز کا علم ہے اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ, بلکہ وہ اتنے مظلوم ہیں وہ تو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کو دیتے رہتے ہیں. اور یہ ہیں بس عیاشی کرتے ہیں اور اس طرح کے گھناؤنے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور یہ میں کوئی زمشن نہیں کہہ رہا, ہمارے پاس ان باتوں کے ثبوت موجود ہیں. جی جی بالکل. جیسے یہ جب مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا اس وقت برطانیہ کی یعنی برٹش حکومت تھی, تو انہوں نے وہ ان کے ساتھ مل کے جو جنگ آزادی تھی اس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. یعنی کہ اتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا, اور اس کو جو جنگ آزادی تھی اس کو غدر کا نام یہ لوگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غدر ہے. ہاں تو ظاہر ہے وہ تو اب بھی قادیانی اس کو غدر کہتے ہیں. 1857 کی جو جنگ آزادی ہے, دیکھیں مرزا قادیانی تو آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ تو کی تو یادداشت بھی شاید مجھ سے بہتر ہے. مرزا قادیانی کے تو آدھی کتابیں اس نے تو وہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ 50 الماریاں بھر جائیں. تو آپ کو میں بتاؤں, ایک دفعہ میں نے ان کے ایک بڑے سینئر مربی سے پوچھا جو میرا خیال ان کا مفتی بھی تھا. میں نے کہا یار مرزے کی ٹوٹل کتابیں جو ہے نا وہ ایک الماری کے ایک شیلف میں آ جاتی ہیں. آپ 23 والیم انہوں نے کھینچتان کے بنائے ہوئے ہیں نا, چھوٹے بڑے, تو ایک لائن میں لگائیں تو کتابیں آ جاتی ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس, قادیانیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں وہ کتابیں. تو میں نے کہا یہ 50 الماریوں کا کیا چکر؟ کہتا ہے اب اس کی ایکسپلینیشن سنیں. کہتا ہے یار تم کتنے بیوقوف ہو, ایک کتاب جب تم چھپواتے ہو تو کتنی چھپواتے ہو وہی کتاب؟ کہتا ہم تو 20-20 ہزار چھپوا لیتے ہیں. کہتا اس زمانے میں کئی سو ان کے پبلیکیشن, اور جب تقسیم کیے تو آپ سوچو ہزاروں کی تعداد میں ان کے پرنٹ چیک. میں نے کہا لیکن کتابیں تو مطلب ایک ہی, یہ تھوڑے سے پیمفلٹ.
کہتا ہے لیکن پبلش ہو کے اس کی 1000 کاپیاں ہم نے دی تو 50 الماریاں کیا 100 الماریاں بھر گئی ہوں گی. تو آپ دیکھیں نا قادیانیوں نے کیا زبردست ایکسپلینیشن پیش کی ہوئی ہے. جی جی، ایک ہی کتاب کے تو مطلب کہ کئی وہ شائع کر کے تو وہ الماریاں بھر دی ہیں نا. ہاں میں نے کہا تو پھر بھائی ایک ہی کتاب سے الماریاں بھر دینی تھی ہیں. یہ ہر ایک کے 100 کاپیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اتنے جاہل ہیں. میں یہ بات مرزا قادیانی کو یعنی وہ کہتا تھا نا کہ میں 50 کتابیں لکھوں گا، تو مطلب کہ وہ لکھی اس نے 5 تھی جو براہین احمدیہ میں. تو یعنی اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک ہی کے کئی جو ہے 10 کروا دیتا تو وہ 50 بن جاتی ہے نا. ہاں جی یہ اچھی بات ہے. میرے گھر والی کو نا اردو پنجابی نہیں آتی ہے. وہ میری طرف دیکھتی ہے. ابھی واپس آئی ہے کام سے دیکھ رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ فکر نہیں کرو کوئی بات نہیں. جی جی، کوئی بھائی ہمارے سب پوچھنا چاہیں گے یا بات جی کرنا السلام چاہیں گے؟ علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ایک کلپ میری نظروں کے سامنے سے گیا تھا، سنا تھا کہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ قادیانیوں کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ مسلمانوں کی نسبت بہتر ہے. تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں جی قادیانیوں نے قرآن پاک کے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو کسی ایک ترجمے پر اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مرزا طاہر نے الگ کیا، چودھری ظفر اللہ نے الگ کیا، اور پھر جو اس کو یہ مسلم موت کہتے ہیں وہ جو کانا دجال تھا مرزا محمود اس نے الگ کیا. تو یہ تو خود ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے ہیں ترجمے پر. دوسری بات، ان میں سب سے مشہور ترجمہ جو ہے اس کا نام تفسیر صغیر ہے. آپ اس کو تفسیر مت سمجھیں، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ بھئی اس کا نام ہی تفسیر صغیر ہے. نہ میرے بھائی، اس میں لٹرل ٹرانسلیشن ہے اور نیچے فٹ نوٹس جو لکھے ہوئے ہیں وہ تفسیر ہے اس کی. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں حروف مقطعات کے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی. جی جی مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں. کیا یعنی آپ کوئی کسی مطلب مسلمان کو جانتے ہیں جسے حروف کاف ہا یا عین صاد الف لام میم را الف لام میم ان حروف کا مطلب آتا ہو؟ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی بیان نہیں کیا. یہ وہ حروف ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں اگر آپ ان کے لانتیوں کا جو غلط ترجمہ قرآن ہے قادیانیوں کا، تفسیر صغیر اٹھا کے دیکھیں، ہر حروف مقطعات جو ہیں ان کا ترجمہ الف لام میم کا لکھا ہے کہ ان اللہ عالم، میں اللہ بہت جاننے والا ہوں. اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہی. اور ایک وہ شخص جو اپنی ہر بیٹی ماں سے زنا کرتا، مطلب ہم اس ڈائریکشن میں ہی نہیں جاتا، دنیا کا ہر گناہ اس شخص نے کیا، اور سب سے بڑا لعنتی وہی تھا جو گندگی اور نجاست کی حالت میں جا کے ان کی امامت کروایا کرتا تھا. اس کو یہ پتہ لگ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بات جو قرآن کے ترجمے میں لکھے، جسے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ ان کو علم تھا، نہ کوئی ائمۃ المسلمین میں سے کسی نے کہا، اور ایک مرتد اور جاہل کا بچہ جو 10ویں فیل ہے، اگر آپ نہیں جانتے نا، ان کا کوئی خلیفہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ان میں سب سے پڑھا لکھا ناصر تھا جس نے 3rd ڈویژن میں BA کیا ہوا تھا. باقی مرزا طاہر جس نے ترجمہ کیا، BA کرنے آیا، یو گریڈ لے کر گیا. جی ABCDEF گریڈ ہوتے ہیں UK میں، یو گریڈ اس کو دیتے ہیں جو ان سب سے نیچے گر جائے. مطلب اگر آپ نئے پیدا ہوئے بچے کو امتحان میں بٹھا دیں نا تو اس کو یو گریڈ مل جائے گا. 6 مہینے کے بچے کو آپ بٹھا دیں امتحان میں اور جو پرچہ کر کے آئے گا نا، یو گریڈ پکا ہے. تو یہ ملا جی مرزا طاہر کو. تو آپ مجھے بتائیں
کہ جو شخص اپنے ترجمے میں وہ بات لکھتا ہے, یہ ایک مثال دے رہا ہوں, میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں جو انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے اور اس کے معنی بالکل غلط بیان کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص ان الفاظ کو وہ بات ترجمے میں کر دے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, جو ائمۃ المسلمین نے نہیں کی, اور جو مرزا قادیانی نے بھی, مطلب مجھے شک ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہوگی, ایک مرتد آ کے لکھ دے کہ یہ ترجمہ ہے قرآن کا, تو آپ اس ترجمہ قرآن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی مرزا غلام قادیانی لانتی تو وہ تو کافر تھا، لیکن مرزا انجینئر جو یہ اس کی سارے تعریف کر رہا اچھا ہے یہ بھی تو لانتی ہوا پھر. نہیں, ہاں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ مرزائیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایک مرزائی خبیث جال ساز جاہل کا بچہ ان باتوں کا ترجمہ کر رہا ہے جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہے, صحابہ کو بھی, تو اس کے لانتی اور کافر ہونے میں آپ کو شک ہے کوئی؟ نہیں، یہ پکا کافر ہے بھائی، مرتد ہے, کافر ہے, جاہل ہے, مرتد ہے. اور اس کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ باہر کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ بات خاصی کٹکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح قادیانی کو ماننے والے بھی کافر ہے، اس طرح مرزا انجینئر نے جس طرح قادیانیوں کی تعریف کری قرآن پاک کی کہ ترجمہ ان کا صحیح ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، تو پھر غلط مرزا ہے, انجینئر بھی قادیانی کا لانتی ہے، تو ترجمہ مرزا بالکل انجینئر غلط کے ہے. ماننے والے بھی پھر لانتی ہوئے. دیکھیں یہ آپ مجھے بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں. اب کیونکہ بعض لوگ اسے سنتے ہیں, میں نے بھی ایک دو دفعہ اس کی کچھ باتیں سنی اور میری اس سے کمیونیکیشن بھی تھی. ایک وقت میں نے اسے ایک میسج بھیجا تھا کہ تم کافر, مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو, ورنہ یہ میرا نام لے کے کہا کرتا تھا میرے تو وہ لوگ سنتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں اور یہ ہیں. لیکن پی ایچ ڈی ہونا کوئی ایسی خوبی تو نہیں میں مانتا, لیکن میرا پیشہ ہے تو مجھے کرنا پڑا. تو اس کو ماننے والے جو ہیں, اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آدمی اور یہ بالکل غلط باتیں کرتا ہے, یہ احادیث کے غلط معنی توڑ مروڑ کے قادیانیوں کی طرح پیش کرتا ہے, اصل میں یہ ایک ایسے گروپ کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس وقت پاکستان پر حاوی ہے, وہ ہے ملحدوں کا گروپ, جو اسلام کو اسلام کے نام پر ایسے بدل دینا چاہتے ہیں کہ نام تو اسلام کا ہو لیکن اسلام سے خالی. ایسے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا رکھے ہیں, تو یہ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ غامدی کی طرح اس کو بھی شہرت مل جائے, پرویزی کی طرح. دیکھیں آپ غامدی کو جانتے ہیں نا, غامدی بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی خبیثوں کا خبیث ہے, اس لانتی کو بالکل صاف پتا ہے. میری خود 1 to 1 بات ہوئی امریکہ میں غامدی کے ساتھ, آدھا گھنٹے سے زیادہ. میں نے اس کے بعد میں نے خود ہی اس کو کہہ دیا کہ ابھی تم سے بات نہیں کروں گا میں. تو میری آمنے سامنے بیٹھ کر غامدی سے بات ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو میاں, تم قرآن پاک میں, اور وہ حیات و وفات مسیح پر اس سے میری بات ہوئی, میں نے کہا تم جانتے ہو عربی زبان, اور وہ عربی نہیں بول سکا. میں بھی نہیں اتنا بڑا عربی دان, لیکن انا تکلم العربی الصحیح ہے, مجھے عربی کچھ نہ کچھ بولنی آتی ہے. میں نے کہا میں نے اس سے عربی لغت, عرب میں 2 لغت جاری ہیں, ایک ہے اس کو کہتے ہیں لغت العربیہ, اور ایک ہے لغت لسان القرآن. لغت لسان القرآن کے جو قوانین ہیں, لغت العربیہ جو ہے اس سے کچھ مختلف ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ ان میں کیا فرق ہے؟ وہ میرے منہ کی طرف ایسے خبیث کا بچہ دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی خلائی مخلوق سے آیا ہوں. میں نے اس کو نکال کر دکھایا اپنے ٹیلی فون پر, میں نے کہا یہ دیکھو, یہ لغت لسان القرآن ہے اور یہ لغت العربیہ ہے, دیکھو تم جانتے ہو نا. کہتا ہے کہ نہیں یہ. میں نے کہا بات وہ کرو جو ثبوت پیش کر سکو, مجھے تمہاری خرافات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بلکہ وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے, وہ ایک یونیورسٹی میں یہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے اس کے بعد اس کو کہا کہ تم ہماری یونیورسٹی سے چلے جاؤ.
اور باقی کا پروگرام انہوں نے کینسل کر دیا اس کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ اس خاص یونیورسٹی نے شاید انہیں دوبارہ بلایا ہو. تو یہ لوگ جو ہیں یہ نہ جاننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مطلب آپ کو ایک جب آپ کو یہ بات بیان کریں گے تو اس نے تو کہہ دیا کہ قادیانیوں کا ترجمہ زیادہ صحیح ہے, لیکن اس نے ثبوت کیا دیا؟ ثبوت تو اس نے کچھ نہیں نہ دیا, اس نے تو منہ ہلا دیا. یا تو ہمیں بتائے کہ کون سا ترجمہ قادیانیوں کا صحیح ہے. ایک بات اس نے کہی تھی کہ وہ ختم نبوت کے معنی زیادہ صحیح کرتے ہیں کہ نبیوں کی مہر ہے. تو اسی بات پر میں نے اسے کہا تھا کہ تم مرتد ہو, کیونکہ خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. قرآن میں اگر تم تصدیقی مہر کا معنی خاتم کا کر دو تو قرآن کی میں تضاد آ جاتا ہے, قرآن ہی بدل جاتا ہے. قرآن میں جہاں بھی خاتم آیا ہے وہاں پر اس کا معنی سیل, اور سیل کیا ہے ہمارا جنریشن نہیں جانتی, لیکن جو ہمارے سے پہلی جنریشن تھی وہ جب کوئی پارسل بھیجتے تھے تو ایک پگلا کر لاکھ قسم کی چیز لگاتے تھے اور اوپر سے مور ڈالتے تھے, وہ مور سیل کہلاتی تھی. کیونکہ اس پارسل میں جب سیل لگتی تھی اور جب آپ کا امتحان کا پرچہ آیا کرتا تھا, یہ ہم نے سنی اور دیکھی تو خود نہیں, لیکن وہ ایک ایسے لفافے میں ہوتا تھا جس کے باہر وہ لاکھ لگا کر پھر اس پر ایک مہر لگا دی جاتی تھی, اور وہ مہر جو ہے ایک امیج ہوتا تھا. اگر کسی نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ امیج ٹوٹ جاتا تھا. تو وہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو نہ اندر ڈال سکے کوئی اس کی چیز, نہ اس سے باہر نکل سکے کوئی چیز. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سیل کا رائج تھی. جو انگوٹھی ہے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل ہے, ان کی مہر نہیں ہے. وہ سیل کا مقصد اگر آپ جانیں تو جتنے بھی خط لکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کے آخر میں اس مہر سے ایک سیل لگا دی گئی, کیونکہ اس مہر کے نیچے جو کوئی لکھے گا بات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا حصہ نہیں مانی جائے گی. اس آدمی سے جس کے نام لکھا وہ نہیں مانے گا. اسی لیے اس زمانے کہ اس پر سیل لگاؤ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خط پر سیل لگی. اچھا ڈاکٹر صاحب شاید چلے گئے ہیں. ہاں جی, کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر کیجیے گا. اس کے بعد جو ہے لائف کو اینڈ کروں گی میں, کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے, میرے خیال میں 2-3 گھنٹے ہونے والے ہیں. نہیں شاید وہ کوئی اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوا شاید. لگ رہا ہے سب سو گئے روڈ پر آ کر. ڈاکٹر صاحب ہیں نہیں, شاید وہ کوئی بزی ہو گئے ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ. ہاں جی, باقی کوئی بات کرنا چاہے گا جب تک شاید ان کی کوئی کال آئی ہے آپ میں سے کوئی. جی نہیں ہو گیا. جی جی آج کافی دنوں کے بعد آپ نے آن کیا اپنی براڈ. ہاں جی, بس ایسے ہی کافی اچھا اعتبار اچھا میں اچھا, آن کی. صحیح. کیا ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ قادیانیت پہ ہی تھا. وہ ڈاکٹر صاحب
यही बात कर रहे थे और मुख्तलिफ हवाले बता रहे थे मिर्ज़ा कटैनी और बाकी जो इनके कुतुब हैं वहाँ से, और यही बात चल रही थी। और बड़ी अच्छी उन्होंने आज कोई काफ़ी जो बातें भी हमें बताई हैं, तो वही सुन रहे थे हम। जी नहीं, माशाल्लाह, ये डॉक्टर हॉली स्पिरिट साहब तो बहुत अच्छी बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा दलाइल दे के एक मुदल्लल बात करते हैं वो। हाँ जी उनको बिल्कुल, उनके पास मेरे काफ़ी ख्याल इंफॉर्मेशन है। जी, मेरे ख्याल में उनको ड्रॉप करवाया गया है, मतलब